الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم نماز والا درود پاک ذرا آواز کے ساتھ مل کے پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ اکبر معزز حاضرین محترم خواتین رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے آج چھٹا روزہ ہے اپریل کی 8 تاریخ ہے ہم روزہ رکھ کر اللہ کے گھر میں دین سننے سنانے کے لیے جمع ہیں اللہ کریم سے دعا ہے پروردگار ہم سب کے جو روزے اب تک رکھے گئے انہیں قبول فرمائے جو رہ گئے ہیں اللہ کریم انہیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین کہہ دیجئے بھائی یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے خود فرمایا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے سبحان اللہ کہہ دیجئے آقا نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے خدا کا مہینہ ہے اسی خدا کو راضی کرنے کے لیے
چند ایام جن میں بھوک پیاس برداشت کرنے کا حکم دیا ہے، کہ قربان جائیں امتحان لمبا نہیں لیا، یہ نہیں فرمایا کہ 24 گھنٹے تک کھانا نہیں، 24 گھنٹے پیاسے رہو گے، گھر والوں کے قریب نہیں جانا ہے، نہیں، چند گھنٹے ہم نے تمہاری آسانی کے لیے رکھ دیا۔ مقصد کیا ہے؟ میں تم سے راضی ہونا چاہتا ہوں، میری رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے، اسی کے لیے میں نے تمہارے لیے روزے رکھے کہ کل جب تم آؤ گے تو ان روزوں کا بدلہ میں تمہیں جنت کی صورت میں ادا کر دوں گا۔ آقا نے فرمایا ہر عبادت کا بدلہ پروردگار فرشتوں کے ہاتھ سے دلوائیں گے۔ نمازیں ہم نے پڑھی، اس کی توفیق سے پڑھی۔ ہم کون ہیں نماز پڑھنے والے؟ ہم میں کون ہیں جو قرآن کی تلاوت کرنے والے؟ وہ توفیق دیتا ہے۔ فرمایا نمازیں پڑھی، عبادت کا بدلہ رب کہتا ہے فرشتوں ان کو دے دو۔ حاجی آئے، حج کر کے مکہ مدینہ کی حاضریاں لگوائیں، صفا میں پہنچے، مروہ میں پہنچے، رب کائنات بدلہ فرمائے فرشتوں ان کو اپنے ہاتھ سے دے دو۔ زکوٰۃ دینے والے آئے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، جیسے رمضان کے روزے فرض، اہل سربت پر یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، سونے پر بھی زکوٰۃ ہے، چاندی پر بھی زکوٰۃ ہے، گھر میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، سال ان پہ گزرا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ ان مسائل کو بھی پڑھیے۔ فرمائے زکوٰۃ دینے والے آگے، فرشتوں انعام دے دو، اللہ روزے دار آگے، رب کے کا فرشتوں ہٹ جاؤ، انہیں آگے آنے دو، آج میں نے اپنے ہاتھ سے انعام دینا چاہتا ہوں۔ مل کے کہہ دو سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ روزہ رکھا ہوا ہے، ثواب بھی مل رہا ہے۔ پچھلے جمعہ پر کہا سبحان اللہ تو فرشتوں نے لکھا ایک بار سبحان اللہ کہا ہے۔ آج ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں 70 بار سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ اب تو مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کا ذکر اس میں نہیں شرمانا ہے، قرآن کی تلاوت اس میں نہیں شرمانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ روزہ فرمایا خالص میرے لیے، کسی دوسرے کو نہیں پتا کس کا روزہ ہے کہ نہیں، چھپا دیا ہے، کیونکہ میری ذات کو راضی کر رہا ہے۔ ایمان والے تو اس کی زبان پر یقین کر، اب یہ جانے اور میں جانوں۔ فرمایا اب روزے کا مقام کیا ہے، رمضان کا مقام کیا ہے؟ تو آئیے ایک بزرگوں نے ایک بات لکھی، وہ سنا کر ایمان کو تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا قرآن مجید میں سورتیں آئی، قرآن مجید میں 114 سورتیں اتری ہیں، 30 پارے، 7 منزلیں، 6000 سے زائد آیات کریمہ۔ یہ رب کائنات نے اپنے محبوب کے قلب مبارک پر اس قرآن کو اتارا۔ کہو سبحان اللہ۔ یکدم نہیں آیا، تدریجاً اترا ہے، حفاظت بھی اپنے ذمہ لی۔ جوڑ لگ رہا ہے، لگانا چاہتا ہوں، حفاظت کا وقت آیا، حفاظ پیدا کر دیے۔ رمضان میں حفاظ مصلی پر آئے، اللہ کے 30 پارے سنا دیں۔ اللہ کہتا ہے دیکھو میں حفاظت کیسے کر رہا ہوں۔ روزانہ تم قرآن سن رہے ہو، حافظ صاحب کھڑے آغاز کر رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، پھر اس میں رکوع بھی رکھا ہے، ہم نے قیام بھی رکھا ہے، سجدہ بھی رکھا ہے، تسبیحات بھی رکھی ہے، لیکن قاری صاحب پہلی رکعت میں جتنا قرآن پڑھا اس سے آگے آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر قرآن کی صداقت کیا ہو سکتی ہے؟ کہو سبحان اللہ۔ ہم اگر 2 نفلوں میں توجہ دلوانا چاہتا ہوں، 2 نفلوں میں سورہ یاسین شروع کریں، پہلی مبین پر
ہم پہلی رکعت پڑھیں مکمل کریں، دوسری رکعت میں جب آئیں گے رکوع میں جاتے ہوئے سوچتے رہیں گے کس جگہ پر میں نے قرآن چھوڑا تھا، تسبیحات پڑھتے ہوئے سوچتا رہوں گا، سجدے میں سوچتا رہوں گا، اور ادھر قرآن پہ قربان جاؤں، رب پہ قربان جاؤں، رب کے محبوب پہ قربان جاؤں۔ رب نے کہا حافظ آئے گا، تم ٹیپ ریکارڈ بناؤ گے، ٹیپ ریکارڈ میں کیسٹ آئے گی، اس کیسٹ میں کیسٹ چلے گی، ریورس بھی ہو سکے گی، واپسی بھی ہو سکے گی۔ ہم نے بھی سینے میں ایسا نظام رکھ دیا ہے، ادھر حافظ پڑھتا جائے گا، ہم اس کو یاد کرواتے چلے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر! یہ قرآن کی صداقت آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک دیکھتی رہے گی۔ ایک ایک لفظ کی حفاظت ہو رہی ہے۔ آپ ہی دیکھتے ہیں یہ منظر، تراویح پڑھنے والے نماز نہ چھوڑیے، یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ آئیے اس کا اندازہ کیجئے، بزرگ کہتے ہیں، میں نے بیان کر رہا تھا قرآن میں 114 سورتیں، ان میں ایک سورت سورہ یوسف، اللہ کے پیغمبر کے نام پر حضرت یوسف کے 12 بھائی، توجہ کیجئے، 12 بھائی، حضرت یوسف ان میں ایک ہے، 11 بھائیوں نے غلطی کی۔ کیا غلطی کی؟ بھائی کو کنویں میں پھینک دیا، کرتا لال کر کے لے آئے، حضرت یعقوب سے کہنے لگے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا ہے، کرتا سلامت۔ پیغمبر نے سوال کیا، بھیڑیا بڑا سمجھدار تھا، اس نے میرے بیٹے کو کھاتے وقت کرتا اتار دیا تھا؟ پیغمبر کا سوال ہے، جواب نہیں، خاموشی ہے، کیا جواب دے؟ حضرت یعقوب نے کہا اب صبر کرنا میرا کام ہے، رب کی طرف سے امتحان آیا ہے، میں پیغمبر ہوں، اللہ پیغمبروں کا امتحان لیا کرتے ہیں، میں صبر کا مظاہرہ کروں گا، اللہ مجھے صبر کا اجر دیں گے۔ یہاں پہ حضرت یوسف کے 11 بھائی، حضرت یوسف 12ویں بھائی ہے، توجہ کیجئے، ان 12 میں رب نے عزت دی ہے، حضرت یوسف کو دی ہے، تو پھر اگر یہ بات سمجھ آتی ہے 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں رب نے مقام دیا ہے تو رمضان کو دیا ہے۔ بہت سبحان اللہ۔ اگلی بات فرمایا 11 بھائیوں سے غلطی ہو گئی، بھائی کو کنویں میں پھینک دیا تاکہ حضرت یعقوب کی نظر ہماری طرف زیادہ رہے، ان کی نظر حضرت یوسف کی طرف زیادہ ہے، دوسرے بھائیوں کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اس پہ بھی علماء نے فرمایا ہے حضرت یعقوب کی نظر پیغمبر کی نظر ہے، ان کی نظر جب بیٹوں پہ پڑتی تھی 1 سے لے کے 12 تک، ان پہ جب حضرت یوسف پہ نظر پڑتی تھی تو حضرت یوسف کی پیشانی میں نور نبوت نظر آتا تھا۔ اس لیے پیار زیادہ ہے، محبت زیادہ ہے، توجہ زیادہ ہے۔ اولاد میں نیچرلی طور پر بچوں میں بیٹے سے، بیٹیوں میں بیٹی سے پیار زیادہ ہوتا ہے، لیکن حضرت یوسف کی پیار کی وجہ نور نبوت ہے۔ لیکن فرمایا 11 بھائیوں نے جب غلطی کر دی اور اس کے بعد جب بات واضح ہوئی، پتہ چلا ہے، حضرت یوسف کے پاس پہنچے ہیں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، کات بڑا ہے، حضرت یوسف بادشاہ بن گئے، ان کے پاس جب پہنچے ہیں ہم بھی آپ سے غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، حضرت یوسف کی نظر پڑی، میرا بھائی بھی ہے، 10 بھائی بھی موجود ہے، فرمایا تم جانتے ہو میں تمہیں پہچان چکا ہوں۔ قرآن کہتا ہے بھائیوں نے کہا آپ یوسف ہیں؟ جواب میں کہا ہاں میں یوسف ہوں، میری حفاظت میرے رب نے کروائی تھی، تم نے مجھے قتل کر دیا تھا، میرے رب نے میری حفاظت کے لیے آسمان سے جبرائیل امین کو بھیج دیا، میرے اللہ نے میری حفاظت کی۔
سب کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ آواز ہونی چاہیے. ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ کا سوال لینا ہے. پھر مل کر کہہ دو. میرے نبی نے فرمایا اس مہینے میں اللہ کا ذکر زیادہ کرو. فرمایا سب سے زیادہ افضل ذکر لا الہ. پڑھو ذرا مل کے, تھوڑا سا زور لگا کے کہہ دو لا الہ. میرے ساتھ مل کے پڑھ دو لا الہ. اللہ راضی ہوتا ہے. میرے بندے میرا ذکر کر رہے, خلوت میں بھی کرو جلوت میں بھی کرو, نہ چھوڑو اس ذکر کو. رب کہتا ذکر کرتے کرتے میرے پاس آ جا, پھر صلہ یہ دوں گا, پکڑ کے جنت میں داخل کر دوں گا. توجہ رکھیے. 11 بھائی غلطی کر بیٹھے, حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا. مفسرین لکھتے ہیں جیسے ہی پھینکنے لگے جبرائیل امین کو حکم مل گیا, جبرائیل پہنچو, میرا یوسف چٹان پر نہیں لگنا چاہیے, اپنے پروں پر جا کر اس کو اٹھا لو. حضرت یوسف کہتے ہیں بھائی نے دھکا دیا, جہاں پر حضرت جبرائیل امین کی طاقت کا اندازہ کیجیے. حکم مل گیا. فرمایا چند مواقع جن میں جلدی سے پہنچاؤں. ایک موقع حضرت یوسف کا کنویں میں جانے والا, لازم بات ہے کنویں میں گرتے, چٹان سے لگتے, زخمی ہوتے, شہید بھی ہو سکتے تھے. فرمایا نہیں, بھائی اسے ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم یوسف کو بچانا چاہتے ہیں. ختم کرنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقت والا ہے. سب کہو بے شک, ساری قوتوں کا مالک. مفسرین نے لکھا حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلی, اور ایک جگہ پر فرمایا یہ آگ خندقوں کی صورت میں جل رہی ہے, مسلسل جلتی رہی. زمین کے اندر اس نے کھدائی کی ہوئی تھی نمرود نے. میں حضرت ابراہیم کو ختم کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم آگ میں, نمرود اونچی جگہ سے دیکھ کر کہہ رہا ہے ابراہیم بچ گئے ہو, آگ اثر نہیں کر رہی. حضرت ابراہیم نے کہا کیسے اثر کرے, آگ کو طاقت دینے والے نے روک دیا ہے. ایک جگہ پر لکھا بڑی عجیب بات, اس نے کہا ابراہیم بھائی آ سکتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں میں آ سکتا ہوں. کہتے ہیں آگ سے چل کر حضرت ابراہیم باہر تشریف لائے. سبحان اللہ تو کہو. پھر اس نے کہا اندر جا سکتے ہو, آگ میں پھر قدم رکھ سکتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا ہاں رکھ سکتا ہوں. تو آگ کو طاقت مانتا ہے, میں نیلی چھت والے کو طاقت مانتا ہوں. کیوں بھائی؟ ساری طاقتوں کا مالک کون ہے؟ وہ نیلی چھت والا ہے. سمجھیے, توجہ رکھیے. اشاروں میں بھی کچھ باتیں کہوں گا. تاڑنے والے قیامت کی نظر بھی رکھتے ہیں. وہ ساری طاقتوں کا مالک, بادشاہت بھی اسی کی, حکومت بھی اسی کی. جسے چاہے عزت دے دے, جسے چاہے ذلیل کر دے. قرآن کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ذرا مل کے سبحان اللہ کی چھایا نہیں چاہیے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. قرآن کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا, میرے نبی فرما رہے.
ہمارا ایمان قرآن سچا ہے، آمنہ کے لال سچے ہیں، رب بھیجنے والا سچا ہے، کہو بے شک۔ اللہ کہتا ہے جب ہم چاہتے ہیں عزت دے دیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ عزت بھی وہی دیتا ہے، ذلیل بھی وہی کرتا ہے۔ کہہ دو بے شک۔ دعا کیا کرو اللہ ذلت سے بچائے، آمین کہہ دو۔ اللہ عزت دے، عقل بھی دے، فہم بھی دے، یہ سب کچھ اسی کے پاس ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا جب رب ناراض ہوتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے، رب ناراض ہو جائے عقل چھین لیتا ہے۔ فرعون انسان ہے، عقل چھین لی، خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ نمرود انسان ہے، عقل چھینی، خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اس کی زبان پر بھی میں آنے لگ گیا ہے، میں یوں کروں گا، میں یوں کروں گا۔ اللہ کہتا ہے تو کچھ نہیں کر سکتا، میں ہی سب کچھ کروں گا۔ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھنا اللہ کو تکبر پسند نہیں۔ جب کوئی غرور کرے پکڑ آ جاتی ہے۔ ہاں مجھے جملہ کہنے دیجئے، جب کوئی غرور میں آ کے کہتا ہے میری کرسی بڑی مضبوط ہے، کیا میں ماضی کا جملہ سنا رہا ہوں؟ پرانے جمعہ پڑھنے والے جانتے ہیں جو جملہ میں کہہ رہا ہوں۔ میرے دائیں بائیں سامنے بیٹھے ہوئے کہا میں کمزور ہوں، میری کرسی بڑی مضبوط ہے۔ اسی منبر سے آواز اٹھی تھی کرسی کسی کی مضبوط نہیں، کرسی تو آیت الکرسی والے کی مضبوط ہے۔ نعرہ تکبیر، کسی کی مضبوط نہیں۔ کرسی اللہ ہی کی مضبوط ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اسی کی کرسی مضبوط، اس کی کرسی مضبوط تھی، ہے، رہے گی۔ صدا بادشاہت اسی کی ہے، کسی کی صدا بادشاہت، بولو صدا بادشاہت، نیلی چھت والے کی اس کا نام کیا؟ ہاتھ لہرا کے کہو، مل کے کہو، وہ کل بھی بادشاہوں کا بادشاہ تھا۔ کسی نے کہا تھا میں شہنشاہ ہوں، کیا جملے کہہ رہا ہوں؟ کسی نے کہا تھا میں شہنشاہ ہوں، یہیں سے صدا اٹھی تھی کوئی شہنشاہ نہیں، شاہ ہو سکتا ہے، شہنشاہ صرف اور صرف نیلی چھت والا ہے۔ جمعہ پڑھنے والوں اس کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ماضی یاد کروا، ابھی مزید یاد آئے گا انشاءاللہ۔ جمعہ پڑھنے والوں عبرت ہے، تکبر سے بچو، غرور سے بچو۔ نمرود نے غرور کیا تھا، رب کی پکڑ آ گئی۔ فرعون غرور کرتا ہے، پکڑ آ جاتی ہے۔ نمرود کہتا ہے حضرت ابراہیم سے آگ میں جا سکتے ہو؟ فرمایا ہاں جا سکتا ہوں، تو نے آگ کو طاقت سمجھا ہے، میں نے جلانے والے کو طاقت سمجھا، جلنے والے کو طاقت نہیں سمجھا ہوا ہے۔ یہ بھی لکھا بزرگوں نے حضرت ابراہیم پر اس آگ کا کتنا اثر ہوا، توجہ کیجئے، لا الہ الا اللہ کا پیغام دے رہا ہوں۔
کیا مانا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود اور مسجود نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم آگ میں جن رسیوں سے زنجیروں سے حضرت ابراہیم کو باندھا گیا تھا، آگ نے ان زنجیروں پر تو اثر کیا، میرے آپ کے نبی کے جد امجد کے ایک بال پر بھی اثر نہیں کیا۔ کہو سبحان اللہ، مل کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ کی طاقت دیکھیے، آگ ہے نا، اگر زنجیر کو چھو رہی ہے تو باقی کو بھی چھوئے گی، بال بھی جل جائے، لیکن آگ کے فرمایا نہیں، آگ تیرا کام صرف نمرود کی ان چیزوں کو چھونا ہے جو سے میرے ابراہیم کو باندھا گیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے ابراہیم کے بال بھی بیکا نہیں ہونا چاہیے۔ آنے کا ربا آپ کا حکم، میں تو آپ کا حکم ماننے والی، آپ نے فرما دیا، فرمایا آگ نے کتنا اثر کیا؟ آخر بھائیوں طویل عرصے تک چلنے والی آگ ہے۔ حضرت ابراہیم جب آگ میں پہنچے تو صرف پسینہ آنا شروع ہوا ہے، صرف پسینہ، اور یہ بھی لکھا اس پسینوں کو صاف کرنے کے لیے جبرائیل امین جنت سے رومال لے کر آئے۔ فرمایا جاؤ میرے ابراہیم کو میرا تحفہ پیش کرو، میرا ابراہیم میری ذات کے لیے جلنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، میں نے امتحان کے لیے فرشتہ بھیجا، جا کر پوچھو ابراہیم حکم دیجئے پہاڑ اٹھا کے رکھ دے آگ پر، بارش برسا دے، طوفان آ جائے، آندھی چلے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں خود آئے ہو یا رب نے بھیجا ہے؟ پیغمبر کی شان دیکھیے، عظمت دیکھیے، پیغمبر کا ایمان دیکھیے، خود آئے ہو؟ نہیں، ہم خود آئے، اور میں جس کے نام پہ چلنے لگا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، اگر مجھے چلنے پر، آج میرے وجود کے ختم کرنے پر وہ راضی ہے تو میں ابراہیم میں اس کے نام پہ قربان ہونے کے لیے راضی ہوں۔ حضرت یوسف 11 بھائی، اب توجہ کیجئے، صرف حوصلہ بڑھانے کے لیے کہنا چاہتا ہوں، 11 بھائی، غلطی 11 نے کی، حضرت یوسف سے ملے، انت یوسف، آپ یوسف ہیں، پہچانا ہے، حضرت یوسف تو پہچان چکے تھے، ان کے نزدیک تو یوسف ختم ہو چکے، اللہ کہتا نہیں، دیکھو تم نے پستی میں پھینکا، میں نے اس کو بلندی پر کیسے پہنچایا۔ توجہ رکھیے، 2 جملے تحفے کے طور پہ دینا چاہتا ہوں۔ غلطی 11 سے ہوئی، اور جب حضرت یوسف کے سامنے آئے، کہا آپ یوسف ہیں، ندامت نکال لیجئے، معاف کر دیجئے، رب سے معافی مانگ لیجئے، ہمارے لیے استغفار کر دیجئے، آپ معافی مانگیں گے، آپ معاف کریں گے، رب بھی معاف کر دے گا۔ حضرت یوسف نے کیا جملہ کہا؟ فرمایا میں نے معاف کر دیا ہے، رب سے بھی درخواست کرتا ہوں رب بھی تمہیں معاف کر دے۔ فرمایا ایک نے کہا رب نے 11 میں معاف کیا ہے، ارے ایمان والو تم 1 مہینے کا روزہ رکھو، رب کی فضل سے 1 مہینہ سفارش کرے گا، اللہ تمہارے 11 ماہ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رکھیں گے انشاءاللہ روزے، رکھیں گے نا روزے انشاءاللہ، کہہ دو انشاءاللہ، 1 روزہ بھی نہ چھوڑیں۔ میرے اور آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی، سب سے آخر میں آنے والے امام الانبیاء، سرور کائنات، اونچی آواز سے کہو صلی اللہ، فخر موجودات، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد مجتبیٰ۔ فرما اگر جان بوجھ کر کوئی 1 روزہ چھوڑے، سنو روزے دارو،
ذرا من کو سمجھائیے. پھر مثال دینی پڑتی ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب کہتے کہ آپ نے ایک دن کھانا پینا نہیں ہے, 14 گھنٹے کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنا ہے, آپ کا حلق سے ایک قطرہ پانی کا نیچے نہ اترے, ٹیسٹ کی رپورٹ ٹھیک نہیں آئے گی تو آپ ڈاکٹر صاحب کے کہنے پر آپ کہتے ہیں پورا دن پوری رات کی مجھے بھوک اور پیاس برداشت ہے. تو اللہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کے کہنے پر تو نے ریسٹ کر لیا ہے, بریک فاسٹ چھوڑ دیا, لنچ چھوڑ دیا, رات 12 بجے تک کچھ نہیں کھایا. میں تو تجھے حکم دیتا ہوں صبح صادق سے پہلے خوب کھا لے, میرے نبی کی سنت کو زندہ کر. بھوک نہیں بھی لگی ہے کھجوریں کھا لے, دودھ کا گھونٹ پی لے, پھر آ کے مجھ سے مدد مانگ لے, مدد پھر تو مانگتا جائے گا, روزے کی توفیق میں عطا کرتا جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب رپورٹ مانگتے ہیں, وہ تو دنیا کے سائنسی آلات کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں. میں تو تیرے اندر کے ایک ایک جز کو جانتا ہوں, میں تو تیری ایک ایک چیز سے واقف ہوں. تجھے کہتا ہوں بھوک برداشت کر, پیاس برداشت کر, تیری اندر کی روحانی بیماریاں بھی ختم کروں گا, جسمانی بیماریاں بھی ختم کروں گا. تجھے میں روحانی طور پر بھی فٹ قرار دے دوں گا اور جسمانی طور پر بھی فٹ قرار دے دوں گا. روزہ نہ چھوڑ, روحانی ارتقاء ملتی ہے, روحانی بلندی ملتی ہے. جملے پر توجہ کیجئے. حضرت یوسف اللہ کے پیغمبر علیہ السلام, نبی کا نام آئے تو کیا کہیں گے؟ علیہ السلام. اور آمنہ کے لال کی باری آئی تو کہیں گے علیہ الصلاۃ والسلام. ان کے لیے سلام ہی کافی ہے, میرے پیغمبر کے لیے صرف سلام ہی کافی نہیں, صلاۃ بھی چاہیے. اس کو میرے اکابر نے کہا کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ درود پڑھیے, اللہ کی 10 رحمتیں آئیں, 10 گناہ معاف ہو جائیں, 10 درجے بلند کر دیے جائیں. کہو سبحان اللہ. حضرت محترم حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام, خدا کی شان, بیٹا بھی پیغمبر ہے اور باپ بھی پیغمبر. کہو سبحان اللہ. اللہ جسے چاہے نواز, جسے چاہے چن لے, یہ انتخاب رب کا ہوتا ہے. توجہ رکھیے. زہد سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آج کے دور پرفتن میں. عبادت سے, روزے رکھنے سے, تہجد پڑھنے سے, قرآن کی تلاوت سے, ذکر اذکار سے کوئی ولی تو بن سکتا ہے, جملے پر توجہ کرنا, وہ نبی نہیں بن سکتا. کہو بے شک. عبادت ہو, ریاضت ہو, رات کا جاگنا, تہجد کے وقت اٹھنا, 2 نفلوں میں قرآن مکمل کرنا, اللہ اللہ کی صدائیں لگانا, لا الہ الا اللہ کی ضربیں 50,000 مرتبہ لگانا, اس سے کوئی ولی بن کر جنید بغدادی بن کے آ سکتا ہے, حسن بصری آ سکتا ہے, سید عبد القادر جیلانی بن کے آ سکتا ہے, نوجوانوں مجدد الفسانی بن کے آ سکتا ہے, ارے شیخ الہند مولانا محمود حسن بن سکتا ہے, سید حسین احمد مدنی بن سکتا ہے, علی اجمیری بن سکتا ہے, شاہ المالی بن سکتا ہے, میاں میر بن سکتا ہے, مولانا احمد علی بن سکتا ہے, لیکن نبی نہیں بن سکتا ہے. نبی وہی بنتا ہے جسے رب بناتا ہے. نبی نہیں. سنو, ان پہ لعنت پڑ رہی ہے. جو میرے نبی کا باغی اس پر خدا کی انگنت لعنت. اونچی آواز سے کہو, جو میرے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے. ہم اگر نبی کے
کہ وفادار بنیں گے اور انشاءاللہ بنیں گے، آخری سانس تک بنیں گے۔ کل ہمیں انشاءاللہ نبی کی شفاعت نصیب ہوگی، کہہ دو انشاءاللہ۔ نبی نہیں بن سکتا، توجہ رکھیے، نبوت رب کی عطا ہے، یہ چناؤ رب کا ہوتا ہے۔ یہ ایسا چناؤ نہیں کہ میری پارلیمانی پارٹی جولا لگا دوں ہمیں، یہ چھوڑ کے ادھر جا رہے تو یہ لوٹے بن گئے، ادھر سے جب آئے تھے حاجی بن گئے۔ نہیں بھائی، یہ چناؤ آپ کا تھا، آپ نے کہا تھا میں ان کی بنیاد پر بیٹھا ہوں۔ آج آئین آپ سے کچھ کہتا ہے، آپ آئین کو کھلواڑا بنانا چاہتے ہیں۔ اور سنو، ملا ہونے کے ناطے سے میں اس آئین کی حمایت کیوں کرتا ہوں؟ اسی آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ نوجوانوں، اختلاف اپنی جگہ پر ہر کوئی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن میرا دین کہتا ہے اختلاف بھی شائستگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، اخلاق کا دامن نہ چھوڑیے، دوسرے کو برے لفظوں سے یاد نہ کیجیے، اچھے لفظوں کے ساتھ اس کو مخاطب کیجیے۔ آپ کا دشمن بھی آپ کا گرویدہ ہوگا، آپ نے زبان اگر غلط چلائی، کینچی کی طرح کاٹا تو پھر کپڑے پر حشر نشر ہو جائے گا، معاشرہ برباد ہو جائے گا۔ میں ان نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، لیڈر کی بات نہیں، ہم بات مانیں گے تو اللہ کی پیغمبر کی بات کو مانیں گے۔ میں دین سمجھا رہا، انہوں نے کہا ہم نے چنا ان کو، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، ہم گئے لوٹے ہو گئے۔ انسان کا چناؤ غلط ہو سکتا ہے، میرے اللہ کا چناؤ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ کہو اونچی آواز سے بھیجا، پیغمبر، نبی، رسول، ہادی، پیغمبر، پیغمبر، یہ چناؤ اللہ کا ہے۔ اللہ جسے چاہے نبی اور رسول بنا دے۔ اللہ کہتا ہے ہاں میں نے بنائے، 1.25 لاکھ بنائے، سب سے آخر میں نے اپنا محبوب بھیجا ہے۔ ان کو کیسا نبی بنا کے بھیجا؟ میں نے ان کے سر پر نبوت کا نہیں صرف ختم نبوت کا تاج سجا کر بھیجا۔ کہو سبحان اللہ، ختم نبوت کے عاشقوں مل کے کہو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اب نئی قادری کی آواز ہے، ماشاءاللہ پرانی آواز گونج رہی۔ سنا بھائیو، یہ آواز از خود ایمان کی طاقت سے پیدا ہوتی۔ نبی کے عشق میں جب کوئی ڈوبتا ہے پھر اللہ رب العزت اسے قوت عطا کرتے۔ آپ عشق میں ڈوب کے روزے رکھیے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ آپ کو ایمانی قوت عطا فرما دیں گے۔ قرآن جھولی میں رکھ کے قسم اٹھا کے کہنا۔ شیطان کہے گا روزہ چھوڑ دے، تو کہ نہیں، کہتا کیوں رکھ رہا ہے؟ کہتا اللہ کا حکم، کہتا چھوڑ دے، اللہ نے اجازت بھی تو دی ہے، کہتا نہیں میرے نبی نے فرما دیا ہے، میں تیری بات نہیں مانتا ہوں۔ شیطان سے کہتا 11 ماہ تیری بات مانی، 1 ماہ رحمان کی بات مانوں گا، پھر اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے۔ آئیے تجربہ کر لیجئے، جنہوں نے روزے رکھے، آج کا بھی روزہ ہے ماشاءاللہ، جنہوں نے روزے رکھے انہوں نے کوئی زیادہ کھا پی کے روزے رکھے؟ نہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اللہ کے قرآن کا حکم مانتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سامنے رکھتے ہوئے من کو سمجھایا نہیں، اس مہینے صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ اللہ نے توفیق دی کہ نہیں دی؟ اب بھی ہم فیصلہ کریں تو انشاءاللہ العزیز ایمان کی طاقت اللہ ہم سب کو عطا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔
ارادہ ہے انشاءاللہ سارے روزے رکھیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے کہہ دو انشاءاللہ۔ اس نے توفیق دینی ہے بھائی، انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ توجہ رکھیے، حضرت یوسف بات کہاں سے چلی اور کہاں پہنچی؟ حضرت یوسف جب بادشاہ بنے تو ادھر حضرت یعقوب کو اطلاع پہنچی۔ قرآن کہتا ہے حضرت یوسف کے والد نے کہا مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اسی بیٹے کے لیے رو رو کر حضرت یعقوب کی آنکھیں چلی گئی، نظر ختم ہو گئے، نابینا ہو گئے، اور آج ادھر سے کرتا چلا۔ بھائیوں اس کو جس سے جب پتہ چلا نا آگے والد ماجد کی نظر چلی گئی تو کہا یہ میرا کرتا میرے پسینے والا لے کر جاؤ اور جا کر میرے والد کی آنکھوں پہ ڈال دو۔ کرتا چلا، ادھر حضرت یعقوب کہنے لگے مجھے آج میرے خوب رو اور خوبصورت بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے، میرا وہ حسین و جمیل بیٹا جس کا حسن کا ذکر اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ توجہ رکھیے، بات بڑھانا نہیں چاہتا ہوں، روزہ رکھ کر اللہ کی توفیق سے دین حق سنا رہا ہوں۔ دعا کریں اللہ طویل عرصے تک مجھے اور آپ کو اس دین کے لیے قبول فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی قبول فرمائے۔ توجہ رکھیے میرے بھائی، حضرت یعقوب کے پاس کرتا پہنچا، قرآن کہتا ہے جیسی آنکھوں پر ڈالا اللہ نے نظر بحال فرمایا۔ میرا اللہ ساری قدرتوں کا مالک۔ جب ملاقات ہوئی حضرت یوسف والد سے اپنے ایک سوال کرتے ہیں اور والد بیٹے سے ایک سوال کرتے ہیں، مفسرین نے اس کو بیان کیا۔ حضرت یعقوب نے پوچھا بیٹا تیرے ساتھ لوگوں نے کیسا سلوک کیا؟ حضرت یوسف وجد میں آ گئے، یقیناً آنسو نکل آئے۔ کہاں وہ کنویں کی گہرائی، کہاں بادشاہت کا سلطنت کا وہ محل، کہاں اس بستی میں پہنچے اور ڈول کے ذریعے باہر نکلے، اور کہاں رب نے سواریوں پر سوار کر کے محل میں پہنچایا ہے۔ کہتے جاؤ سبحان اللہ۔ مجھے بیان کرنے کا ثواب آپ کو سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہے۔ بیٹا تیرے ساتھ لوگوں نے کیا کیا ہے، کیسا سلوک کیا تھا؟ تجھے وہاں سے جب نکالا تو قافلے والوں نے تیرے ساتھ کیا حال کیا تھا؟ منڈی میں پہنچا، کون کون خریدنے کے لیے آیا؟ بہت سی باتیں، کس کس نے سودا کیا تھا، کس نے کیا قیمت لگائی تھی، کیسے محل میں پہنچا تھا، وہاں کیا واقعہ ہوا تھا؟ پیغمبر ہے، سوال ہو رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا ابا جان آپ مجھ سے یہ نہ پوچھئے لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، مجھ سے یہ پوچھئے میرے رب نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ رب نے میرے ساتھ کتنے کرم کا فیصلہ فرمایا۔ آئے خریدنے والے بھی آئے، سودا کرنے والے جاگیردار بھی آئے، وڈیرے بھی آئے۔ ان میں ایک بوڑھی بھی آئی تھی جس نے گٹری اٹھائی ہوئی تھی اور اس نے پھٹے ہوئے کپڑے، اس کے کپڑوں پہ پیمند لگا ہوا تھا، اس کے دوپٹے پر پیمند لگے ہوئے تھے، وہ بھی ان خریداروں میں کھڑی تھی۔ کسی سمجھدار نے کہا بڑی بھی یہ معمولی سودا نہیں ہے، تو بیچ میں سے پیچھے ہٹ۔ اس نے کہا مجھے کیوں پیچھے کرتا ہے، مجھ سے یہ تو پوچھ میں لائن میں کیوں کھڑی ہوں، قطار میں کیوں کھڑی ہوں؟ مجھے پتا ہے بکنے والا بڑا حسین ہے، مجھے پتا ہے بکنے والا بڑا جمیل ہے، خریدنے والے بڑے امیر کھڑے ہیں۔ ہاں رب کی ہاں ایک لسٹ بن رہی ہے، اس لسٹ میں سرمایہ داروں
جاگیرداروں وڈیروں کا نام بھی آ رہا ہے، میں اس لسٹ میں ایک بوڑھی عورت کا نام بھی شامل کروانا چاہتی ہوں۔ خرید نہیں سکتی، میری پسلی نہیں، میری بساط میں نہیں، میں صرف اور صرف اس لیے کھڑی ہوں اللہ کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں کون کون خریدنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں جب ہم سیرت بیان کرنے لگتے، ہم کیا سیرت بیان کر سکتے ہیں، ہم تو بوڑھی عورت کی طرح اپنا نام لکھوانے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ جنہیں سمجھ آئیے وہ کہیں مل کر کہیں سبحان اللہ۔ نبی کی سیرت، نبی کے اخلاق، نبی کا حسن، نبی کا جمال، نبی کا چہرہ، نبی کا حسن و جمال کون بیان کر سکتا ہے؟ اس نبی کا حسن تو میرا رب بیان کرتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ آئیے حسن پر ایک جوڑ لگا، لیکن اسی سے پھر ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں۔ یہی حسن یوسف محل میں پہنچا، وقت کے بادشاہ، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ کی اہلیہ محترمہ، خاتون اول، کیا کہہ رہا، فرسٹ لیڈی آف اسٹیٹ، غلط تو نہیں کہہ گیا انگلش میں، خاتون اول، اس نے یوسف کے حسن کو دیکھا، سوچتی ہی رہ گئے اس کا باپ کتنا حسین ہوگا۔ توجہ رکھیے، سوچ رہی ہے اس کا باپ کتنا حسین ہوگا، اس کی ماں کو رب نے کتنا حسن دیا ہوگا۔ فرشتے کہہ رہے ہوگے اس کے باپ کے حسن کی بات نہ کر، جس نے اسے بنایا اس کے حسن کی بات کر۔ جملہ ایمان تازہ کرنے کے لیے سید عبد القادر جیلانی مجھے یاد آئے، کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اونچی آواز سے کہہ دو، ہم ولیوں کے ماننے والے، پیروں کو ماننے والے۔ لاہور میں ایک مرد کلندر آیا تھا جسے امام الاولیاء کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، مولانا احمد علی لاہوری نے کہا تھا، یار لوگوں ایک بات کو یاد رکھنا، بڑے غور سے سننا، پوری توجہ سے سننا، آپ کے ایمان کو تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جملہ فرماتے تھے ولیوں کے جوتوں میں وہ موتی ملتے ہیں جو بادشاہوں کے تاجوں میں بھی نہیں ملتے۔ ہو ولی، موتی بھی سرکاری خزانے کے نہ ہو، رب کے بنائے ہوئے۔ ارے تم دنیا کے موتی کی بات کرتے ہو، ولی وہ ہے جس کا چہرہ رب کی طرف سے بنایا ہوا موتی ہوتا ہے۔ اللہ چہرے میں کشش دے دیتے۔ بعض ولیوں کا دیکھیں سفید نہیں رنگ، گندمی رنگ ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات فرمائی، اس پر بات سے بات نکلتی ہے، بڑھانا نہیں چاہتا ہوں۔ فرمایا رنگ گندمی، لیکن رب نے محبت ایسی دی کہ دنیا کے حسن میں وہ کشش نہیں جو ولی کے چہرے میں کشش ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ رب نے کشش نہیں رکھی دنیا کے حسین چہروں میں جو ولایت کے چہرے میں کشش ہے۔ پھر مجھے جملہ کہنے دیجئے، نبی کے پاس بڑے بڑے حسین و جمیل آئے، مکہ کا صدیق آئے، عمر فاروق آئے، عثمان آئے، اور حسین علی مرتضیٰ آئے، لیکن رب نے جو کشش بلال کے چہرے میں رکھی، اس کو سمجھ آئی تو کہو سبحان اللہ۔ پھر میں بھی آپ کے ایمان کو تازہ کروں، آپ سبحان اللہ کہیں گے میرے ایمان کو حرارت مل جائے گی، آپ پھر کہہ دیں کہ حرارت مل جائے گی۔ رب نے جو کشش بلال کے چہرے میں رکھی، اس کا بیان میرے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا۔ جب مکہ فتح ہوا ہے، بت گرا دیے گئے، نبی چھڑی سے اشارہ کرتے ہیں، بت زمین پر گرتا ہے، ارے بت بھی اعلان کرتا ہے، او کافروں، مشرکوں، نبی کے باغیوں، تم آمنہ کے لال کی بات نہیں مانتے ہو، میں پتھر ہو کر
آمنہ کے لال کی بات مانتا ہوں. نبی چھڑی سے اشارہ کرتے ہیں، میں زمین پر گر جاتا ہوں. میں بھی اعلان کرتا ہوں جس طرح صدیق اور علی نبی کے غلام ہے، میں پتھر بھی نبی کا غلام ہوں. حضرات محترم، بت گر چکے، شہر حرم کی صفائی ہو گئی، 360 بتوں کو ملیان میٹ کر دیا گیا. رب کے پیغمبر نے کوئی بت نہیں رہنے دیا، اپنے دادا کی سنت کو زندہ کیا. حضرت ابراہیم نے بھی بتوں کو پاش پاش کر دیا تھا. آج ابراہیم کے پوتے نے، آمنہ کے لال نے، آخری نبی نے بھی شہر حرم میں بتوں کو پاش پاش کر دیا. جب بت پاش پاش ہو گئے، آذان کا وقت ہوا. میں بھی روزہ رکھ کے زور لگا رہا ہوں، آپ نے بھی ماشاءاللہ روزہ رکھا ہوا، مل کے زور لگاتے ہیں. آئینہ برابر کی آگ لگی ہو تو کیا ہوا؟ آذان کا وقت ہوا. فرمایا میرا بلال کہاں؟ سیاہ فام کہاں ہے؟ بلال دوڑتے ہوئے آئے، آقا حاضر، حکم دیجئے. حضرت بلال سمجھے ہوں گے کوئی آرڈر آیا ہے. تلوار پکڑو، میدان میں اترو، جان ہتھیلی پہ رکھو. فرمایا نہیں بلال، آزان دو. آج میرے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، میرے اللہ کی توحید کے نعرے لگاؤ. آج شین حرم میں ختم نبوت کے نعرے لگاؤ. حضرت بلال سامنے کھڑے ہوئے. فرمایا بلال، آج آزان میرے سامنے نہیں، بیت اللہ کی چھت پر ہوگی. حضرت بلال خانہ کعبہ کی چھت، کیا منظر ہوگا. نبی سامنے ہوں گے، قدوسی موجود ہوں گے، صحابہ عاشق بن کر کھڑے ہوں گے. بلال عاشق صادق بن کر اعلان کر رہے ہوں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ بھی کہہ دیجئے اللہ اکبر، مل کر کہہ دیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت بلال کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. کہو سبحان اللہ. ادھر زبان پر یہ آیا، سامنے نبی موجود ہے، قربان جائے، آمنہ کے لال موجود ہے. فوراً کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. کیا منظر ہوگا جب بلال کہہ رہے ہوں گے میں آج اعلان کر رہا ہوں میرے سامنے کھڑے آمنہ کے لال یہ اللہ کے رسول ہے. کیا کیفیت ہوگی؟ کسی کافر کی زبان سے جملہ نکلا، کشش پہ بات کر رہا ہو، ارے تمہارے نبی کو سیاہ فام کے علاوہ کوئی ملا نہیں. میرے نبی نے سنا، فرمایا تم میرے بلال کے ظاہر کو دیکھتے ہو، سیاہ کالا رنگ، کالے ہونٹ، لیکن یاد رکھنا میرے بلال کا باطن میرے رب کے سامنے سورج سے زیادہ چمکتا ہوا نظر آتا. سبحان اللہ، کہہ دو مل کے سبحان اللہ. نمازیوں، روزے داروں، آخری پیغام. حضرت یوسف جب اس زلیخا کی نظر پڑی، اس نے کہا اتنا حسین، دل دے بیٹھے. پی ایم صاحب گھر پہ نہیں تھے، اس نے دروازے بند کیے، کھڑکیاں بند کی، پردے ڈالے، بت پر بڑی چادر ڈالی. نوجوانوں قرآن پڑھو، آج وعدہ کر کے اٹھو روزانہ 1 سپارے کی تلاوت کریں گے. اونچی آواز سے کہو انشاءاللہ. کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے، آدھا پارہ فجر کے بعد پڑھ لیجئے.
سحری کھانے سے پہلے پاؤں پڑھ لیجئے، نماز فجر کے بعد پاؤں پڑھ لیجئے، مسجد میں آ کر 20 منٹ پہلے آ جائیے، 10-15 منٹ پاؤں تلاوت کر لیجئے، گھر جانے سے پہلے پاؤں پڑھ لیجئے، ایک قرآن کا پارہ مکمل ہو جائے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سنو قرآن کیا کہتا ہے۔ حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر زلیخا دل دے بیٹھی اور قرآن کہتا ہے، کہنے لگی قالت حیت لک، سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، میں قرآن سنا رہا ہوں۔ قالت، زلیخا نے کہا حیت لک، میری طرف آئی۔ حضرت یوسف نے پوچھا یہ بت پر چادر کیوں ڈال رہی؟ کہنے لگی میں گناہ کرنے لگی ہوں اس لیے بت سے شرم آ رہی۔ فرمایا تجھے بت سے شرم آ رہی تو مجھے اس سے شرم آ رہی جس نے بستی سے نکال کے یہاں پہ پہنچایا۔ کیا جملہ کہہ رہا ہوں؟ حیت لک قال معاذ اللہ، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ جس ترنم سے میں نے قرآن پڑھا اس ترنم سے کہیے سبحان اللہ۔ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ دروازے بند، تالے لگے ہوئے، کہا ربا کیا کروں؟ رب نے دل میں ڈالا یوسف دوڑ لگا دیجئے، دوڑ آپ لگا دیجئے، مدد ہم کر دیں گے۔ اسی پر بزرگوں نے ایک جملہ فرمایا آج بھی گناہ حملہ آور ہے، رشوت کا پیسہ حملہ آور ہے، زنا کی دعوت عام ہے، معاشرے کی عکاسی کرنا چاہتا ہوں، شراب عام ہے، گناہوں کی دعوت اجتماعی طور پر دی جا رہی ہے۔ ایمان والا کیسے بچے؟ تو فرمایا ایمان والے کا کام ہے حضرت یوسف کی سنت کو زندہ کرے، دوڑ لگا دے۔ دوڑ لگانا اس کا کام ہے، گناہ سے بچانا میرے رب کا کام ہے۔ حضرت یوسف نے دوڑ لگائی، جیسے ہی دوڑ لگی پیچھے سے زلیخا نے کرتا پکڑا، کرتا پھٹ گیا۔ یہ کہانی نہیں، قرآن سنا رہا ہوں۔ کرتا پھٹ گیا، جب کرتا پھٹا تو جیسی دروازے پر پہنچے تالے ٹوٹ گئے، زنجیر کھل گئے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ یہ کوئی کسی ٹونے سے نہیں کھلے، کسی جادو سے نہیں کھلے، یہ اللہ کی طاقت سے کھلے۔ بولو اونچی آواز سے بے شک، میں دین سمجھا رہا ہوں، دین سمجھا رہا ہوں، سمجھیے گا۔ جادو ٹونے سے نہیں ٹوٹے، ابراہیم کے حوالے سے بات کو آگے بڑھا کر حضرت یوسف کی بات کر رہا ہوں۔ رب نے کہا یوسف دوڑ آپ لگا دیجئے۔ ہم زلیخا کو بھی اپنی طاقت دکھاتے ہیں اور آپ کے ایمان کی قوت پر بھی طاقت دنیا کو دکھاتے ہوئے تالوں کو بھی توڑ دیتے ہیں، زنجیروں کو بھی کھول دیتے ہیں۔ یوسف کے حسن کو دیکھ کر زلیخا دل دے بیٹھی، یہ صرف حسن یوسف ہے۔ تو دوسری طرف مجھے کہنے دیجئے، اگر میں 12 مہینوں میں میں اپنے ایمان کی ذرا بات کروں، میں اپنے قبر کی ایمان کی بات کروں تو 12 مہینے میں مجھے اگر رمضان فضیلت والا نظر آتا ہے تو مجھے کہنے دیجئے رمضان سے بھی زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے، وہ مہینہ ہے جس میں آمنہ کے نام دنیا میں تشریف لائے، وہ گھڑی متبرک ہے جس میں آمنہ کے نام آئے، وہ سات متبرک ہے جس میں اللہ کے آخری رسول آئے۔ ارے مجھے کہنے دیجئے مجھے رمضان ملا ہے تو آمنہ کے لال کے صدقے میں اگر آمنہ کے لال نہ آتے تو رمضان کیسے ملتا؟ آپ نہ آتے تو قرآن کیسے ملتا؟ یہ سب کچھ ملا ہے تو آمنہ کے لال کے صدقے میں۔ اونچی آواز سے کہو، میں تو آخری جملہ، میرا ایمان میری سانس کی تانے بھی اگر چل رہی ہے
تو رب کعبہ کی قسم میرے نبی کے نام کے صدقے میں چل رہی ہے۔ مجھے آپ کو روٹی کے نوالے اگر مل رہے ہیں، پانی کے گھونٹ بھی مل رہے ہیں، تو میرے اکابر کہتے ہیں ہمیں یہ سب کچھ نبی کے نام کے صدقے میں ملا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، رمضان المبارک کا حقیقی احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کرے اس ریاست میں بھی روزے داروں کے خلاف کریک ڈاؤن ہو جائے، دکانیں کھول کر ہوٹل جو چلا رہے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، میں ارباب اقتدار سے مطالبہ کروں گا اس جگہ پر بھی قانون حرکت میں آنا چاہیے۔ اللہ کی حدود ٹوٹ رہی ہے، اور جب اللہ کی حدود ٹوٹا کرتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے، اور ارباب اقتدار کو اپنے اختیارات کے لیے نہیں، اسلامی حدود کے لیے بھی قانون کو حرکت میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دعا کیجئے جو بیمار گھروں میں، اسپتالوں میں، رب کائنات سے بڑے سچے دل سے دعا کیجئے اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، آمین کہہ دیجئے بھائی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہمارے حکیم لقمان صاحب مرحوم کے صاحبزادے حکیم طاہر صاحب کی ہمشیرہ پچھلے دنوں وفات پا گئے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ ان کو کربٹ کربٹ جنت نصیب فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ کے ہمارے جتنے اعزاء رشتہ دار کلمہ گو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ میں اور آپ دلوں میں جتنی نیک حاجتیں لے کر آئے ہیں اللہ سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرما دے، جو روزے رکھے اللہ قبول فرما لے، جو رہ گئے انہیں رکھنے کی توفیق عطا فرما، دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔